اگر کسی کو سوتے وقت بہت زیادہ خراٹے آتے ہوں تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے، اور یہ کیسے ختم ہو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ اور جنید بھائی سے عرض ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے، نوازش ہوگی۔ یہ کئی لوگوں کے ساتھ پرابلم رہتی ہے حضور کہ رات کو سوتے وقت جو خراٹے آتے ہیں، لوگ بہت سارے یہ آتے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی آتے ہیں، علاج کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا احتیاطی کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ واقعی آزمائش ہے، جن کو خراٹے آتے ہیں اور جس کو نہیں آتے، اور اگر وہ بعد میں سوتا ہے خراٹے آنے میں، اس کے لیے تو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ پرابلم رہتا ہے کہ میں کسی کمرے میں ہوں اور کوئی خراٹے لینے والا ہو تو پھر تو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، کہیں سفر پر ہوں تو یہ بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ آسانی عطا فرمائے، ظاہر ہے کوئی قصدن تو یہ کام کرتا نہیں ہے کہ بہت زور زور سے خراٹے لینا اس کے بس میں ہو۔ بعض اوقات تو یہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکن ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے ناک کے پرابلم ہوتے ہیں، اس کی ہڈی بڑی ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو یہ پرابلم اگر مستقل ہے تو پھر تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم بھی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ میڈیکل اسٹور میں ایک جو ہے اسٹک ملتی ہے جو ناک پہ لگانے سے خراٹے رک جاتے ہیں۔ ظاہر تھوڑی آزمائش تو ہوگی، مگر اگر وہ لے لیں، خصوصاً ایسے مقام پر جب بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اگر سونا ہے، جیسے اگر وہ حج یا عمرے پر گئے ہیں یا قافلے میں سفر کرنے گئے سفر پر ہیں، تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے۔ تو بہرحال یہ طبی مشورے سے اپنے حکیم سے یا ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد ہی اس پر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ جب اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں کہ خراٹے آنے کے بعد آپ کی نیند سے آپ تھوڑا سا جاگ جاتے ہیں اپنے، تو آپ اپنی کروٹ بدل لیں۔ کروٹ تبدیل کرنے سے بھی نا خراٹوں میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ البتہ اس کا باقاعدہ علاج اگر آپ کرائیں گے تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ بعض لوگ ہومیوپیتھی کا علاج کراتے ہیں، بعض لوگ حکیموں سے علاج کراتے ہیں، بعض لوگ ڈاکٹر سے کراتے ہیں۔ ابھی ایک چھوٹی سی جو ہے اسٹک بھی آ گئی ہے، تو وقت ضرورت اپنے پاس رکھیں تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اس خراٹوں سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے بچیں۔ ظاہر قصدن تو نہیں کرتے، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ہے تو یہ آزمائش والی چیز۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور میں ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں، اب جس بیچارے کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہے نا، اب ہوتا کیا ہے، تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب اس بیچارے کی دل آزاری کی جاتی ہے دوسروں کے سامنے، اور باقاعدہ تنزیہ طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے، یہ دل دکھانا، یہ کتنا سخت ترین گناہ ہے۔ تو آزمائش ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی بیچارہ آزمائش میں، ہم بھی تھوڑا صبر کر لیں، لیکن کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کریں۔ اب وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جیسے قبلہ سید صاحب نے ارشاد فرمایا نا، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ درپیش آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے اب دو وجہ ہیں، تو اب ان دونوں کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے نا، وہ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، پرسکون نیند آئے گی۔ ایک یہ ہوا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ سورۃ النبا کی آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، جو احتیاطیں جو مشورے قبلہ سید صاحب نے ارشاد فرمائے ہیں، تو اس کو بھی پیش نظر رکھیے گا، اس پر بھی عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔